الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هزار بار بشویم دهن بمشکو گلاب، هنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم، وعلى آله
وأصحابه وبارك وسلم۔ پوری کائنات میں اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں انسان کو چنا اور اشرف المخلوقات بنا دیا، اور انسانوں میں اللہ نے 1,24,000 کو الگ کر کے انبیاء بنا دیا، اور تمام انبیاء میں سے اللہ نے ایک ہستی کو امام الانبیاء بنا دیا۔ وہ رتبہ و مقام جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ کسی کو نہ پہلے ملا ہے نہ بعد میں قیامت تک ملے گا، کیونکہ یہ نام محمد جو ہے اللہ کے نام کے بعد دوسرا لفظ جو زبان زد پہ آیا، خلق پہ آیا یا عرش علا پہ لکھا گیا، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حیران تھا کہ اللہ نے یہ کلمات لکھوائے کیوں عرش علا پہ، کہ اللہ نے جب اپنا نام اور اپنے حبیب کا نام منکشف فرمایا، ظاہر فرمایا کہ یہ میں ہوں اور یہ میرا حبیب ہے، جب منکشف فرمایا تو کہاں کرتے، تجلیات اتنی تھی، اللہ نے منکشف کرنے کے لیے عرش اولا کو استوا بخشا۔ وہ نور کا منبر یا نور کا عرش یا اس کے اوپر کرسی بھی نور کی، اللہ نے جو قلم پیدا کیا لکھنے کے لیے، زمین و آسمان کا خلا چھوٹا ہے، وہ قلم اس سے بھی بڑا ہے کیونکہ نور کا ہے۔ جو کلام لکھا جانا ہے آپ اندازہ لگائیں اس کا کتنی رتبہ و شان ہوگا، کتنی بڑا حجم والا قلم اللہ نے تخلیق فرمایا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ ہم نے قلم کو علم دیا، حکم دیا، اور قلم کو اشارہ کیا کہ قلم اب لکھنا شروع کر دو۔ اللہ میں نے کیا لکھنا ہے، کہاں لکھنا ہے؟ فرمایا بات بھی بڑی ہے، نام بھی بڑا ہے، جہاں لکھا جائے گا وہ عرش علا کا مقام بھی بڑا ہے۔ فرمایا لکھو انی انا اللہ، سب سے پہلے میرے اللہ نے، میرے مالک نے اپنا نام ظاہر فرما دیا کہ میں اللہ ہوں۔ اب اللہ کا نام تو آ گیا، لکھ کے بتانا پڑے گا کہ اللہ ایسے ہی لکھا جائے گا۔ دنیا میں لاکھوں لوگ الفاظ لکھیں گے، سینکڑوں بولیاں بولیں گے، لیکن میرا نام اللہ ہی پکارا جائے گا اور اللہ ایسے ہی لکھا جائے گا کہ نقطے سے خالی ہوگا۔ اور میں انی انا اللہ، اللہ نے عرش علا پہ سب سے پہلے اپنا نام ظاہر کر دیا۔ میں روزانہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے مالک جیسے آپ نے عرش علا پہ نام منکشف کر دیا، ایسے اپنا پیارا نام کبھی ہمارے دل میں بھی منکشف فرما دیں، تاکہ میرا دل بھی قلب المؤمن عرش اللہ، میرا دل بھی آپ کا عرش بن جائے۔ فرمایا لکھو انی انا اللہ، اور آگے لکھو لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہو سکتا مگر میں اکیلا اللہ، اور آگے ملا کے لکھنا، فاصلہ بھی نہیں ڈالنا۔ کیا لکھنا ہے؟ فرمایا لکھو محمد
رسول اللہ محمد میرے ہی رسول ہیں۔ اللہ نے نام لکھوا دیا۔ یا اللہ یہ نام محمد کہاں سے ملا ہے، کیسے تجویز ہوا ہے؟ حضرت ابی طالب سے پوچھا گیا کہ آپ نے بچے کا نام محمد کیسے رکھ لیا؟ انہوں نے فرمایا فتجلی ربہ بسم المحمود، رب ذوالجلال نے اپنے نام محمود کے اوپر تجلی ڈالی۔ فخرج منہا نورا، اس میں سے نور نکلا، یعنی نام محمد سے جو نور نکلا۔ فسمى محمد، اللہ نے اسی نور کا نام محمد رکھ دیا۔ پھر میں نے سوچا اللہ یہ نام آپ نے لکھوایا ہے، ایک جگہ پہ فرمایا نہیں جنت میں بھی لکھوایا جائے گا۔ جنت عرش کے نیچے ہے، جنت کی دیواروں پہ لکھا گیا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا گیا، حور و غلمان کی پیشانی پہ لکھا گیا، ہر فرشتے کی نو آنکھ کے اندر لکھا گیا۔ اور میں کیا لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ یہ کلمہ تو لکھا گیا، پھر فرمایا پورا پردہ نور کا ڈال دیا، پوری عبادت پہ پردہ ڈال دیا، جیسے کوئی تختی لگاتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے سوچا اللہ نے نور کا پردہ ڈال دیا۔ یا اللہ دنیا میں ہم نقاب کشائی کے لیے کسی کو بلاتی ہیں کہ ہم نے یہاں سے یہ نقاب کشائی کرنی ہے، کسی اللہ والے کو یا کسی بڑے نامور شخصیت کو بلا لیتے ہو۔ میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ نے یہ عبارت لکھوائی، نور کا پردہ ڈال دیا، کون نقاب کشائی کرے گا؟ فرمایا ہم نے نوریوں کا سردار روح الامین جبرائیل کو پیدا کیا۔ جبرائیل آؤ نا دیکھو تو صحیح ہم نے عرش علا پہ کیا لکھا ہے۔ فرمایا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، یہ بدن تو بنا خلق اور روح ڈالا گیا امر سے۔ فرمایا بدن میرا خلق ہے، روح میرا اللہ کا امر سے ملا ہوا ہے۔ فرشتوں کو کہا شام سے مٹی اٹھاؤ، میں جگہ بھی دیکھایا ہوں جہاں سے سیدنا آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی۔ پھر گارے کو مٹی کو گوندا گیا، قالب کو سیدھا کیا گیا، ٹانگ اتنی لمبی بنا دو، پاؤں اتنی بنا دو، 5 فٹ کا پاؤں ہے، کمر اتنی چوڑی بنا دو، سینہ 14 فٹ کا بنا دو، اور قد 120 فٹ کا بنا دو۔ میرے آدم کا چہرہ نہیں بنانا، خلقتہ بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے چہرہ آدم کا بنا دیا۔ فرمایا چہرے پہ کبھی تھپڑ بھی نہ مارا کرو، میرے اللہ نے بنایا ہے، لعنت بھی نہ بھیجا کرو، میرے اللہ نے بنایا ہے۔ فرمایا اللہ نے آدم کو جنت میں بلا لیا۔ آدم ذرا مڑ کے دیکھو تو صحیح ہم نے عرش علا پہ کیا لکھا ہے۔ فرمایا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ نے آدھے حصے پہ پردہ ڈال دیا، آدھے سے پردہ اٹھا دیا۔ آدم زمین پہ چلے جاؤ، یہ آدھا حصہ ساتھ لے جاؤ۔ آدم زمین پہ آ گئے، لا الہ الا اللہ ساتھ لے کے آ گئے کلمہ، اور بتانے والے کون؟ آدم صفی اللہ۔ پھر نوح آ گئے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ پھر آ گئے ابراہیم، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ کسی نبی کا نام محمد ہے؟ کوئی آپ نے سنا؟ کہیں پڑھا کسی نبی کا نام محمد ہو؟ کسی نبی کا نام محمد نہیں ہے۔
کسی نبی کی اولاد کا نام بھی محمد نہیں ہے، کسی نبی کی امت کا نام بھی محمد نہیں ہے۔ اللہ نے پردہ کیا، آدم پڑھ کے بھی آ گئے، لیکن زمین پہ یہ نام اللہ نے نہیں لینے دیا۔ فرمایا نام پہ پردہ رہے گا۔ میں نے کہا اللہ یہ نام کب آئے گا؟ فرمایا جب میرا محبوب آئے گا، عرش اولا سے نام محمد بھی آ جائے گا۔ محمد آخر اللہ نے نام رکھنے کیوں نہیں دیا؟ آدم کو کیوں نہیں رکھنے دیا؟ شیس کو کیوں نہیں رکھنے دیا؟ ادریس کو کیوں نہیں رکھنے دیا؟ وجہ ہوتی ہے نا، یہ نام تو ملے لیکن یہ کیوں نہیں ملا؟ اس کا معنی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے کونین میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ جس کی مدح کرنے والے پہاڑ بھی ہوں، پتھر بھی ہوں، دریا بھی ہوں، صحرا بھی ہوں، درخت بھی ہوں، پتے بھی ہوں، حجر و شجر بھی ہوں، پرندے بھی ہوں، درندے بھی ہوں، مچھلیاں بھی ہوں، فرشتے بھی ہوں، جنات بھی ہوں، آسمان بھی ہو، سورج بھی ہو، ستارے بھی ہوں، چاند بھی ہو، تمام کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور محمد اسی کو نام ملے گا جس کے لیے نام چنا گیا تھا۔ جب تک وہ نہیں آتے نام کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب مجھے حمل ہوا، رجب کے مہینے میں حمل ہوا، شب جمعہ تھی جب حمل ہوا سیدہ آمنہ، اور رجب کے مہینے میں حمل ہوا، شب جمعہ تھی۔ فرمایا حمل مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسے؟ حتیٰ کہ جتنی خواتین جمع ہوتی کہتی آمنہ تم کہتی ہو میں امید سے ہوں، لگتا تو نہیں ہے۔ نہ رنگ تبدیل ہوا، نہ رنگ پیلا ہوا، نہ زرد ہوا، نہ کمر جھکی، نہ کمزوری آئی، بلکہ طاقت بھی بڑھ گئی۔ فرمایا امر مانے ہوا، ایام رک گئے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنی مہینے تک کہ میرا حمل ہے۔ سب خواتین کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں حمل کی وجہ سے، سیدہ آمنہ کا پیٹ بھی باہر نہیں آیا۔ حمل کو بھی اللہ نے انفرادی بنا دیا، حمل کو انفرادی بنا دیا، آپ کے خاندان کو انفرادی بنا دیا، ماں کا درجہ انفرادی بنا دیا، باپ کا مقام انفرادی بنا دیا، دادے کا مقام انفرادی بنا دیا، نام کا درجہ انفرادی بنا دیا، آپ کی ولادت کو اللہ نے انفرادی بنا دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ولادت بھی انفرادی ہے، جہاں پیدا ہوئے وہ مقام وہ شہر بھی انفرادی ہے، جس گھر میں پیدا ہوئے گھر بھی انفرادی ہے، جس دن پیدا ہوئے وہ دن 12 ربیع الاول کا بھی انفرادی ہے، جس صبح پیدا ہوئے پوری کائنات میں ایسی کبھی صبح نہیں دیکھی گئی، وہ صبح بھی انفرادی ہے، وہ دن بھی انفرادی ہے۔ ایسا سورج کائنات میں دوبارہ طلوع ہی نہیں ہوا، 100 گنا روشنائی زیادہ لے کے سورج آیا جس دن آمنہ کے لال پیدا ہوئے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن سے لے کے اگلے سال اسی دن تک اللہ نے کسی ماں کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے عطا کر دیے۔ فرمایا دن بھی بڑا انفرادی، جب آپ پیدا ہوئے آپ کا مسکرانا انفرادی، نظر اٹھا کے دیکھنا انفرادی، آپ کا سجدہ انفرادی، اللہ کی تسبیح کہنا انفرادی، آپ کا چلنا انفرادی، آپ کا بیٹھنا انفرادی، آپ کا سونا انفرادی، آپ کا جاگنا انفرادی، آپ کا بولنا انفرادی، آپ کے ہاتھوں کے اشارے انفرادی، دعا انفرادی، التجا انفرادی، میرے آقا کی عبادت انفرادی، سجدہ انفرادی، روزہ رکھنا انفرادی، میرے نبی کی ہجرت کا سفر بھی انفرادی، یار کا مقام بھی انفرادی، معراج کا سفر بھی انفرادی، رب کی ملاقات کا انداز بھی انفرادی، عرش اولا پہ جانا بھی انفرادی، اور نماز کا ہدیہ لے کے آنا بھی انفرادی، میرے نبی کا رتبہ انفرادی، شجاعت انفرادی، اور بہادری انفرادی، عبادت انفرادی، میرے نبی کا پسینہ انفرادی، گفتار انفرادی، میرے نبی کی سخاوت انفرادی، میرے نبی کا مکے کا قیام انفرادی، مدینے کا انفرادی، نبوت ملی تو انفرادی، رسالت ملی تو
تو انفرادی، میرے نبی کو محبوبیت ملی تو انفرادی، میرے نبی کو دین ملا تو انفرادی، قرآن ملا تو انفرادی، عبادات ملی تو انفرادی، میرے نبی کی حج دیکھو انفرادی، میرے نبی کی قربانی دیکھو انفرادی، میرے نبی کی سواریاں دیکھو انفرادی، ازواج دیکھو انفرادی، اولاد دیکھو انفرادی، اصحاب دیکھو انفرادی، یار دیکھو انفرادی، غزوات دیکھو انفرادی، میرے نبی کے مدینے کا قیام بھی انفرادی، میرے نبی کے معجزات بھی انفرادی، میرے نبی کا چلنا انفرادی، بدن کا پسینہ انفرادی، میرے نبی کے سامنے پہاڑوں کا چل کے آنا بھی انفرادی، سجدوں کا درختوں کا جھک کے سلام کرنا بھی انفرادی، مردہ گو کا بولنا بھی انفرادی، میرے نبی کا ختم الانبیاء ختم الرسل بن کے آنا بھی انفرادی، میرے نبی کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا مقام بھی انفرادی، آپ کی حیات 63 سالہ ایک ایک لمحہ انفرادی، میرے نبی کی وفات بھی انفرادی، وفات کا اختیار حیات کا اختیار ملنا بھی انفرادی، اسرائیل کا دروازے پہ رکنے کا عالم بھی انفرادی، اجازت طلب کرنا بھی انفرادی، میرے نبی کی وفات بھی انفرادی، قبر ملی تو انفرادی، قبر میں حیات ملی تو انفرادی، میرے نبی کا قیامت کے دن اٹھنے کا انداز بھی انفرادی، شفاعت کا انداز بھی انفرادی، میرے رب کی عطا بھی انفرادی، یہ سارا میرے نبی کا اکیلا شان ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ آگئے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں پہاڑوں کے ساتھ گزرتی، پہاڑ بھی مجھے سلام کرتے تھے اور کہتے السلام علیکہ یا ام نبی اللہ، اللہ کے نبی کی ماں ہمارا بھی آپ کو سلام ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی پتھر پہاڑ سلام کرتے تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خواب میں بیداری میں میرے کانوں میں آواز آتی ہے کہ آمنہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام صرف محمد ہی رکھنا ہے، لیکن جس دن آپ پیدا ہوئے اس رات میں 6 بچے اور بھی پیدا ہوئے، ان کے نام بھی محمد رکھ دیے گئے۔ ان کے نام محمد کیسے رکھے گئے؟ کیونکہ یہ نام مکہ میں تو تھا نہیں، یمن میں نہیں تھا، شام میں نہیں تھا، تو ان کو کیسے پتا چلا ان 6 نے نام محمد کیسے رکھ لیے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان میں سے 4 جو گئے تھے ملک شام میں تجارت کے سفر پہ، یمن کا مال شام لے جاتے، شام کا مال یمن تک چھوڑ کے آتے، یہ ان کا مشغلہ تھا، کبھی گرمیوں میں ادھر جانا، سردیوں میں ادھر جانا، یہ ان کا معمول تھا۔ تو وہاں شام میں ان کو ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جو بڑی عمر کا تھا، تو اس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں۔ اس نے فٹ یہ پوچھا کیا مکہ میں نبی آخر الزمان آ گئے؟ کیا آپ جب چلے تھے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ انہوں نے آپس میں دیکھا، انہوں نے کہا جب ہم نکلے تھے مکہ سے، کیونکہ 2 مہینے کا سفر تھا پیدل کا، ہم نے دیکھا کہ اس وقت کوئی مکہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا، البتہ واپس جا کے ہم تلاش کریں گے، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح آخر اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں نے نام تو تورات انجیل میں نہیں پڑھا، لیکن مسلسل مجھے خواب میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں اور ان کا نام محمد ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے سفر کو مختصر کیا، واپس مکہ میں آئے اور خوب دریافت کیا دائیں بائیں بے کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہو؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں کیا۔ پھر ہم نے پتہ کیا کہ کسی کا بچہ پیدا ہوا ہو، اس نے نام محمد رکھا ہو، تو ہمیں کوئی ایسے نام والا بھی نہیں ملا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ اتفاق سے ہمارے گھروں میں اللہ نے بیٹے دے دیے، ہم نے اپنے بچوں کے نام محمد ہی رکھ لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے بچے بڑے ہو کے نبی بن جائیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہوئے، کیونکہ وہ نبی تو تھے نہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن بڑے ہو کے جو نبی تھے اللہ کے انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے بھی ان کے اوپر ایمان لائے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ جب آمنہ کے لال آ گئے
فرمایا سمو اولادکم باسمی، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی اولاد کا نام میرے نام کے ساتھ اب تم رکھا کرو میرا نام، میرے نام سے جب نام رکھ لو محمد، اسے گالیاں نہ دینا، اسے تھپڑ نہ مارنا، محمد نام کا احترام کرنا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے مرید کا نام تھا محمد عبداللہ، روزانہ آواز لگاتے بیٹے محمد عبداللہ پانی تو بھر لاؤ وضو کرنا ہے، بیٹے محمد عبداللہ مصلی بچھاؤ نماز پڑھنی ہے، قرآن لاؤ تلاوت کرنی ہے۔ 20 سال گزر گئے، ایک دن آواز دی، فرمایا عبداللہ بیٹے پانی تو بھر لاؤ وضو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی کبھی آپ نے میرا نام ادھورا نہیں دیا، آج آپ نے میرا نام مکمل کیوں نہیں دیا؟ اور رو کے بتانے لگے بیٹا کیا کروں، میں نے کبھی بغیر وضو کے نام محمد لیا ہی نہیں ہے۔ یہ ادب ہے، احترام ہے۔ دنیا میں اس وقت مشرق سے مغرب تک آپ چلے جاؤ، سب سے زیادہ پسندیدہ نام محمد ہے، رکھا جانے والا محمد ہے، پڑھا جانے والا محمد ہے، لکھا جانے والا محمد ہے، دیکھا جانے والا محمد ہے۔ جس کی نظر و نگاہ کمزور ہو وہ نام محمد لکھ کے سامنے لگا دے، روزانہ 10 منٹ 15 منٹ نام محمد پہ نظر ڈال کے بیٹھے، چند دنوں میں بینائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایسا میٹھا نام ہے، کائنات میں ایسا کوئی اور نام ہی نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ میں جو ان کی سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر بھی آج جا کے دیکھو، میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ وہاں بھی نام محمد لکھا ہوا ہے۔ نیٹ پہ سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا بھی نام محمد ہے۔ اس لیے قیامت کے دن میرے مولا آواز دیں گے، فرمائیں گے یا محمد، سارے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں تو نہیں آواز دی تھی، ہم نے تو اپنے محبوب کو آواز دی ہے۔ ہم عرض کریں گے مولا آپ نے یوں آواز دی ہے یا محمد، اس لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ یوں آواز دیتے حبیبی یا محمد، ہم کیسے کھڑے ہوتے؟ ہمیں علم ہے کہ آپ نے اپنے محبوب کو آواز لگائی ہے۔ یا محمد کہنا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو نوازنا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، پھر جس کے نام میں محمد آیا ہے ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یا اللہ میرا نام میری ماں نے رکھا، میرے باپ نے رکھا، میرے استاد نے رکھا، قاری فیاض صاحب نے رکھا، نعمانی صاحب نے رکھا۔ اللہ فرمائیں گے جس نے بھی تیرا نام محمد رکھا، جاؤ ہم نے آج بھی اس کو معاف کر دیا، بخش دیا ہے۔ نام محمد کی برکت دیکھو، اتنی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نام کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جس گھر میں نام محمد والا بچہ ہوگا اس گھر میں کبھی برکت ختم نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ اس گھر سے کبھی فرشتے واپس نہیں جاتے۔ نام محمد کا احترام کرتے ہیں۔ میں کتابوں میں پڑھے بیٹھا ہوں، آپ بھی عرب میں چلے جاؤ، بیٹے کا نام محمد، پوتے کا نام محمد، پڑ پوتے کا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادے کا نام محمد، پردادے کا۔ اتنی محبوب نام ہے عرب میں۔ اگر کسی کے نام میں محمد نہیں ہے وہ آج ہی رکھ لے، تاکہ اسے کل بھی فائدہ ہوگا آج بھی فائدہ ہوگا۔ محمد نام کا اکرام ہے۔ فرمایا اللہ نے محمد بھی دیا، بڑا حسین بنا کے دیا، جمیل بنا کے دیا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کٹوا دیں، جنہوں نے آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں بھی کٹوا دیں، ساتھ گردنیں بھی کٹوا دیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس زمانے میں ہوتے تو میں بھی صحابہ کی طرح قربانی دیتا، میں بھی پیچھے نہ ہٹتا، میں بھی تو کلمہ گو ہوں۔ اس نے اپنا ایک قسم عزم کیا تو رات کو اسے دیدار ہوا میرے آقا علیہ السلام۔ اللہ آپ کو بھی دیدار نصیب کرے، آمین کہتے ہیں۔ میں تو روزانہ دعا مانگتا ہوں، اللہ ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اللہ آپ کی مشیت نہیں تھی، اللہ آپ نے اتنی دور زمانے میں ہمیں پیدا کر دیا، ہماری آنکھیں تو ٹھنڈی نہ ہوئی، ہم نے تو تیرے محبوب کا دیدار نہ کیا۔ اللہ کاش کبھی ایسی نیند ہی آ جائے جس میں تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے، آج ہی دیدار ہو جائے آپ سب کو۔ اللہ ان سب کو مدینہ بھی دکھا، ساتھ مدینے والے آقا کا دیدار بھی نصیب فرما، آمین کہہ دے۔
مدینہ اللہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، قاری صاحب سے پوچھو کہ مدینے کی شان کیا ہے۔ میرا تو کلیجہ نکلنے، میں جب مدینے کی بات کروں میں کیا کروں، ہماری جان اٹکی پڑی ہے مدینے میں۔ میرے ایمان کا محور مدینہ ہے، اسلام کا مرکز مدینہ ہے، امن والا شہر مدینہ ہے، اور برکت والا شہر مدینہ ہے، سلامتی والا شہر مدینہ ہے، حفاظت والا شہر مدینہ ہے، جس کے پہرے دار فرشتے اللہ نے بٹھا رکھے ہیں۔ نہ دجال جائے گا، نہ طاعون جائے گا، نہ زلزلہ آئے گا، قیامت تک محفوظ شہر مدینہ ہے۔ اللہ پھر کیا جائے گا؟ فرمایا ان الایمان لیارض الی المدینۃ کما تارض الحیۃ الی جحرہا۔ ایمان میرے مدینے میں آ کے بنا لے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارادہ کر لو، آپ بھی ارادہ کر لو، نیت کر لو، اللہ ہمیں موت آئے تو مدینے میں آئے۔ نبی علیہ السلام فرمائے ارادہ کرو، نیت کرو، کوشش بھی کرو مدینے مرنے کی۔ فرمایا جس نے ارادہ کیا، کوشش کی میرے مدینے میں آ کے مرنے کی، قیامت کے دن میں محمد ان کا شاہد بھی بنوں گا اور شفیع بھی بنوں گا اور جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ فرمایا عاشق مدینہ امام مالک سے پوچھو، جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ کبھی تھوک بھی نہیں ڈالی، کبھی پیشاب بھی نہیں کیا، مدینے کی پاک دھرتی پہ کبھی جوتا بھی نہیں پہنا، اور کبھی حج و عمرہ بھی نہیں کیا، کیونکہ عش فی المدینہ وامت فی المدینہ، وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا۔ میں نے دیکھا تو آدھا قرآن اترا تو مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں، دیکھو تو سیم مدینے سے کیا اللہ نے عطا کیا۔ اور میں آمنہ کے لال نے ہجرت فرمائی تو مدینے میں، ابو بکر نے ہجرت فرمائی تو مدینے میں، 10 سال آپ نے گزارے تو مدینے میں، میرے آقا نے مدینے پہنچے تو جہاد کا حکم ملا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، روزے کا ملا مدینے میں، حج کا حکم ملا مدینے میں، اور جمعہ ملا مدینے میں، عیدین ملی وہ بھی مدینے میں، پہلی مسجد بنی مدینے میں، پہلی آذان ملی مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی مدینے میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جا کے 2 رکعت جس نے پڑھی ایسے ہو گیا جیسے کبھی زندگی میں اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ جس نے 2 رکعت پڑھ لی مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ فرمایا ادھر دیکھو احد پہاڑ جنت کا مدینے میں، جبل من جبال الجنہ یحبنا ونحبہم، ہم سے یہ پیار کرتا ہے۔ جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے نا ٹکڑے ٹکڑے، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، غمگین ہوئے، اور میں صفیں سیدھی کرو میں محمد جنازہ پڑھاؤں۔ جنازہ پڑھایا گیا، چلو اٹھاؤ لے چلو بقیع میں۔ آپ کو پیچھے رونے کی آواز آئی، آپ نے مڑ کے دیکھا تو احد پہاڑ سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا احد پہاڑ کس بات کا رونا ہے؟ احد کہنے لگا کملی والا چچا کو لے کے کہاں جا رہی ہیں؟ ادھر سونے دینا۔ کیوں احد؟ کہنے لگا آپ چچا کو ملنے آئیں گے، میں آپ کا دیدار کرتا رہوں گا۔ جا کے دیکھو آج بھی سوئے پڑے ہیں۔ فرمایا وادی عقیق برکت وادی، پہلی وادی ہے برکت والی جو مکہ سے شروع ہو کے بیت المقدس میں جاتی ہے، وادی عقیق برکت۔ جبرائیل علیہ السلام آئے وادی میں اترے، فرمایا یا رسول اللہ ہاد الواد المبارک، یہی وادی ہے مبارک، برکت والی وادی ہے، اس سے برکات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اسی سے گزر کے آپ معراج پر گئے تھے، اسی میں سیدنا سب سے پہلا بچہ جو مدینے میں پیدا ہوا انصار و مہاجرین میں، آپ ہجرت کر کے گئے، سب سے پہلا بچہ انصار و مہاجرین کا مل کے اکیلا جو پیدا ہوا وہ اسی وادی میں پیدا ہوا، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ، اسی وادی میں پیدا ہوا۔ ادھر میں نے دیکھا جبل احد جنت کا، ادھر دیکھا وادی عقیق جنت کی، ادھر مڑ کے دیکھا جنت البقیع ہے، بیچ میں دیکھا ریاض الجنت ہے، مڑ کے ساتھ دیکھا تو جنت کے والی آرام فرما ہیں۔ پھر میری زبان نے کہہ دیا المدینہ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی مزار پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں شام میں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری سکتی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، اور بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عبداللہ ابن جابر رضی، یہ ساری ہستیاں بغداد کے قرب و جوار۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، یہ تو بتائیں مدینے کی شان زیادہ ہے یا مکہ کی شان زیادہ ہے؟ کیسی بات ہو گئی؟ صاحب ظاہر میرے سے کوئی پوچھتا، میں تو پھٹ کہتا کہ مکہ کی شان زیادہ ہے، کیونکہ مجھے علم میں ہے، میرے علم میں ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ پہلا گھر اللہ کا دھرتی پہ کعبہ بنایا گیا، پہلا گھر وجود اللہ کا آیا دنیا کے اندر، وہیں سے دنیا کو پھیلایا گیا اور وہیں سے پہاڑوں کو اٹھایا گیا۔ میں یہی کہتا کعبہ مکہ میں ہے، میں یہی کہتا حجر اسود مکہ میں ہے، میں یہی کہتا مقام ابراہیم مکہ میں ہے، میں یہی کہتا زمزم کا کنواں مکہ میں ہے، طواف مکہ میں ہے، حج مکہ میں ہے، عمرہ مکہ میں ہے، صفا مروہ مکہ میں ہے، مینا مزدلفہ عرفات مکہ میں ہے، جبل نور مکہ میں ہے، جبل سور مکہ میں ہے۔ میں تو یہی کہتا دو نبیوں کی قربانی مکہ میں ہے، دعا کی قبولیت مکہ میں ہے، امام الانبیاء کی ولادت مکہ میں ہے۔ میں یہی کہتا پہلی وحی بھی تو مکہ میں اتری، لیکن عاشق کا جواب سنو، انہوں نے فرمایا جب تک محبوب خدا مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب آپ مدینے آ گئے مدینے کی شان زیادہ ہے۔ پھر پوچھا گیا یہ تو بتائیں مدینے کی شان زیادہ یا جنت کی شان زیادہ؟ اب بھی امتحان آ گیا، جنت کی شان زیادہ یا مدینے کی؟ عاشق نے جواب دیا کہ جب تک کملی والا مدینے میں ہے مدینے کی شان زیادہ ہے، جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر میرے مالک جنت کی شان بڑھا دیں گے۔ ابھی نہیں، ابھی مدینے کی شان زیادہ ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دیں۔ ہمارے ایک دوست نے خواب میں دیکھا، سوچا تھا کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو میں بھی ویسے قربانی دیتا جو میں بات کر رہا تھا۔ تو خواب نظر آیا کہ ایک جیپ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور جیپ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے، پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے بیٹھا ہوں۔ اچانک جیپ کا چلنا بند ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھلانگ لگائی کہ جیپ رکی ہے، ایسا نہ ہو کہ پیچھے کو مڑنے لگ جائے اور کہیں الٹ نہ جائے۔ بیچ میں پیغمبر خدا آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں جاؤں تاکہ پتھر ڈھونڈ آؤں اور ٹائر کے نیچے رکھ دوں، جیسے عادت ہوتی ہے ڈرائیوروں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب پتھر ڈھونڈنے گیا تو میں نے واپس آ کے دیکھا، پتھر ڈھونڈ کے تو میں لے آیا، لیکن جب میں نے آ کے دیکھا کہ نبی کے غلاموں نے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے اپنے گردنیں دے رکھی تھی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو اللہ نے چن چن کے ان کو ہیرے دیے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، نبی علیہ السلام کے دیوانے بنو، ان کی عاشق بنو۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے بعد آخری نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجال ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ انقطاع نبوت اس سے ثابت نہیں ہوتا، قطع نبوت اس سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ کمال نبوت اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا دنیا میں آنا اور ختم المرسلین بن کے آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ستارے تو چمکتے رہتے ہیں، ایک ایک ستارہ اپنی جگہ پہ قائم بھی رہتا ہے، روشن بھی رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب چاند آ جاتا ہے تو کئی ستاروں کو وہ بھی چھپا دیتا ہے۔ چاند کی روشنائی کے بعد جب آفتاب نکل کے آتا ہے وہ چاند کو بھی چھپا دیتا ہے، اس کی روشنی کو بھی چھپا دیتا ہے، ستاروں کی روشنی کو بھی چھپا دیتا ہے۔ آمنہ کے لال آفتاب نبوت بن کے آئے، ختم المرسلین بن کے آئے، تو ان کی وجہ سے جتنی پہلے انبیاء آئے ان کی نبوتیں قائم ہیں لیکن چھپ چکی ہیں۔ اب قیامت تک یہی آفتاب نبوت کی روشنی چلتی رہے گی، اسی لیے چاند کبھی پہلی کا
کبھی دوسری کا، کبھی تیسری کا، کبھی بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے، لیکن آفتاب جب سے طلوع ہوتا ہے اسی انداز سے آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق اسی طبقے کے ساتھ ہے جو صرف مدینے والے آقا کے غلام ہیں۔ آپ بھی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ کتنی دن کے غلام بنیں گے؟ کچھ تو بولیں۔ ساری زندگی کے غلام؟ اللہ اکبر، اللہ آپ کو بنائے، اللہ مجھے پہلے بنائے۔ میں ہوں نا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، رب کعبہ کی قسم ہے، جس گھر میں میں نے آنکھ کھولی ہے نہ پیدا ہوا ہوں، میں نے مڑ کے دیکھا میری ماں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، میرا دادا غلام، پردادا غلام، نسل در نسل میں غلام پیدا ہوا ہوں۔ غلام ابن غلام کس کا؟ مدینے والے۔ غلامی کرنی ہے تو صرف مدینے والے کی کرنی ہے۔ دنیا والوں کی غلامی کس کام کی غلامی ہے؟ مشکل آ جائے تو قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ مدینے والے آقا کا وعدہ ہے کہ جب تم آؤ گے میں تمہیں حوض میں ملوں گا، عدل کے ترازو کے ساتھ ملوں گا، اور میں اللہ کے عرش کے نیچے ملوں گا، اور میں دروازے پہ جنت کے رک جاؤں گا، اور اللہ فرمائیں گے جاؤ، میں کہوں گا نہیں، جب تک میرا آخری امتی نہیں چلا جائے گا میں محمد جنت ہی نہیں جاؤں۔ یہ ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑو، اور جن کو رب نے محبوب بنایا ہے ہم بھی اسی کو محبوب بنائیں گے۔ بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ کسی نبی کو اللہ نے محبوبیت نہیں دی، یاد رکھنا، نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، پیغمبری دی ہے، کتب دی ہیں، صحف دی ہیں، لیکن محبوبیت اکیلے آمنہ کے لال کو دی ہے۔ کیسے؟ جب غار حرا تھی، آمنہ کے لال اندر بیٹھے تھے، 40 دن آپ نے 40 راتیں گزاری، تفکر کی، عبادت کی، آخری رات ہے، رات کو روشنی ہو گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رات کا ٹائم ہے کہ سیدنا جبرائیل السلام آ گئے، اندر روشنی گئی، آپ باہر آ گئے، باہر دیکھا تو ایک نور ہی نور ہے، پوچھا آپ کون ہیں؟ اور نور سے آواز آنے لگ گئی، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس نے سب جبرائیل نے پہلے 3 یہ الفاظ کہہ کے سلام کیا، 3 مرتبہ، پھر معانقہ کی ہے، پھر آ کے یہ دین اترا ہمیں ملا ہے۔ اس لیے السلام کو بھی عام کرنا ہے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، فصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت مع السلام، بالسلام۔ تو میرے دوستو، ان گزارشات کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ مدینے والے کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ کتنی دن کے بنو گے؟ جی غلامی تو کرنی پڑے گی، بہتر مدینے والے کی غلامی کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غلامی کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول و مقبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اسی طرح جیسے یہاں جمع کیا ہے، اللہ اسی طرح ہمیں قبروں سے اٹھا کے سیدھا جنت میں داخل کر دے۔ وعدہ کرتے ہیں نا، اللہ آپ کو جنت لے جائے، مجھے لے جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو لوگ ملنے آتے تھے تو چھوڑتے نہیں تھے، پکڑتے تھے، کہتے چھوڑو، انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، پہلے وعدہ کرو کہ اللہ تمہیں جنت لے جائے تو مجھے لے جاؤ گے ساتھ۔ بھی آپ اللہ والے نے کہا اس سے نہیں ہے، پتہ نہیں اعمال اللہ اٹھا کے منہ پہ مار دے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس ذات کو تو ہے کہ وہ پسند، پتہ نہیں اس کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ اس لیے اللہ آپ کو لے جائے، مجھے نہ بھولنا، اللہ ہمیں بھی لے جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی جنتی ہیں، کیونکہ جنت بنائی اللہ نے ہمارے لیے ہے۔ کافر جہنم بھی جائیں گے، اندھے بھی اٹھ کے جائیں گے، ہم انشاءاللہ بینا جائیں گے، رب کا بھی دیدار کریں گے، رب کے حبیب کا بھی دیدار کریں گے۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔